إله إلا الله لا إله إلا الله الرحیم چلیں اب جی ہاں حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. اشکال یہ ہوتا ہے کہ پچھلے باب میں من الایمان پہلے تھا ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ بعد میں تھا. یا الٹا کیوں کر دیا؟ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، من الایمان کو پیچھے کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ ایک تو اہتمام ہے کہ حب الرسول بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرتے ہوئے حب الرسول کو پہلے کر دیا. دوسری وجہ استلزاز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں کیونکہ مزہ تھا، لطف تھا، لذت تھی، اس لیے اس کو پہلے ذکر کر دیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سبب بن جاتی ہے ایمان کا. آپ سے محبت ہو تو محبت رکھنے والا ایمان لے آتا. اور جو پچھلا باب تھا اس میں ایمان سبب بنتا ہے ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. وہ الٹا تھا، وہ ایمان سبب ہے اس شعبے کا، اور یہاں حب الرسول سبب ہے ایمان کا. اس لیے حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کر دیا، من الایمان کو مؤخر کر دیا. چوتھی وجہ یہ ہے کہ حب الرسول بلا مجاہدہ پیدا ہو جاتی. محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا مجاہدہ پیدا ہو جاتی ہے. اور ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، مجاہدے کے بعد سوچ کر غور کر کے پھر کہیں پیدا ہو. اس لیے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کر دیا، من الایمان کو مؤخر کر دیا. اور مناسبت ظاہر ہے کہ شعبہ ہے، حب رسول ایک بڑا شعبہ ہے ایمان کا، اس لیے اس کو یہاں شعبوں میں لے آئے. چلیے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. جی قسم الذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا جب تک کہ میری محبت اپنے والد سے اور ولد سے زیادہ نہ ہو جائے. اس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے محبت زیادہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ فنا فی الرسول کا درجہ ہے.
فنا فی الرسول فنا فی الرسول. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ والد اور ولد کو تو ذکر کر دیا، خود اپنے آپ کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ وَنَفْسِهِ، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ چنانچہ بعضی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ عمر فاروق نے عرض کیا، حضرت اپنے نفس سے زیادہ محبت آپ کی نہیں معلوم ہوتی؟ آپ نے سنا ہے کہ پھر تمہارا بھی ایمان ٹھیک نہیں ہے. تمہارا ایمان ابھی ٹھیک نہیں ہے. پھر فون کر دیا، نہیں 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 نہیں، اپنے نفس سے بھی زیادہ. اپنے نفس سے بھی زیادہ. پہلے غور نہیں کیا، پھر غور کیا تو نفس سے بھی زیادہ معلوم ہوئی. یا آپ کی دعا سے فوری طور پر نفس سے محبت بڑھ گئی، نفس سے زیادہ ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اس روایت میں نفس کا نام ہی نہیں ہے. جواب، جب والد سے زیادہ ہوگی، ولد سے بھی زیادہ ہوگی، تو نفس سے زیادہ بطری کے اولا ہوگی، کیونکہ والد کی محبت نفس سے زیادہ ہوتی ہے، اولاد کی محبت اپنے نفس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں. سلیم الطبع میں اپنے نفس سے زیادہ محبت والد سے اور اولاد سے ہوتی ہے. جب ان دونوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو لا محالہ نفس سے بھی زیادہ محبت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر والد فرمایا، والدہ نہیں فرمایا، والدہ، والد ہی و والدتی ہی، یہ نہیں فرمایا. معلوم ہے کہ والدہ سے زیادہ ہونا کوئی شرط ہی نہیں. والد سے زیادہ ہو، والدہ سے زیادہ ہو یا نہ ہو، یہی شبہ ہو. جواب اس کا یہ ہے کہ والد کا جو لفظ ہے نا، یہ نسبت کے لیے ہے، ذو ولد، نسبت کے لیے. جیسے لابن اور تامر ہوتا ہے. لابن یہ نہیں کہ اس کے کھجوریں لگی ہوئی ہوں، بدن پر کھجوریں لگی ہوئی، اس کو نہیں کہتے تامر. یا وہ اپنا دودھ بیچتا ہو، غلام مصطفیٰ صاحب اپنا دودھ بیچتا ہو، نہ دودھ سے تعلق ہو، تمر کھجوروں سے تعلق ہے. یہ نہیں کہ بندر پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں. جیسے میں نے وہ 36 سال کا واقعہ بتلایا تھا. 36 سال رہا، پھر جا کر اصلی حالت میں واپس گیا. سنا تھا کہ ایک بزرگ کی دعا قبول ہوتی ہے. ان سے دعا لینے کے لیے کوئی آدمی آ کر بیٹھ گیا. وہ بولتے ہیں 12 سال کے بعد. 12 سال بیچارہ انتظار کرتا رہا. غصہ بھی چڑھتا رہا. جب وہ بولے تو غصے میں اپنی شرمگاہ کا نام لے لیا. غصے میں لے لیتے. اس کا چلو ایسے ہی ہو جائے گا.
وہ سارے بدن پر چھوارے 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 لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ پھر بیچارہ 12 سال انتظار کرتا رہا کہ بولے تو میں دعا کراؤں. 12 سال کے بعد بولے کیا بات؟ کہا یہ چلے جائیں. وہ چلے گئے لیکن اصلی بھی ساتھ چلا گیا. اصلی بھی ختم. اب پھر بیچارہ پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اصلی بھی ختم. پھر 12 سال بیٹھا تو 12 سال کے بعد بولے کیا بات؟ کہ جی اصلی آ جائے نکلی چلے جائے، نکلی نہ آئے. چلو ٹھیک ہے. یہ نہیں مراد لابن کے اور تعمیر کے یہ معنی نہیں ہوتے. تعمیر کہ تمر لگے ہوئے اس کے بدن پر نہ آئے. تمر سے تعلق ہو. ایسے ہی والد ولد سے تعلق ہو اسے والد کہتے. خواہ ماں ہو خواہ باپ ہو، ماں بھی داخل باپ بھی داخل. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں صنعت اکتفا ہے. صنعت اکتفا. سرابیلا تقیکم الحرہ، سرابیلا تقیکم الحرہ. ایسے کرتے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. مراد یہ کہ گرمی سے بھی سردی سے بھی بچاتے ہیں. والبردہ خود سمجھ جائیں گے، فرمایا نہیں. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ اے والبردہ، برد کو خود سمجھ جائیں گے. ضد کو یا مناسب کو ذکر نہ کرنا کہ خود سننے والا سمجھ جائے گا، اس کو صنعت اکتفا کرتے ہیں. صنعت اکتفا. یہاں بھی صنعت اکتفا ہے کہ والد کو جو سنے گا تو والدہ کو خود سمجھ جائے گا. مناسب ہے والد والدہ، والد والدہ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. والد والدہ مناسب ہے، اس لیے والدہ کو خود سمجھ جائے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. پرسوں نہیں تھے آپ؟ آ جاتے، بیمار بھی آ جاتے، کچھ تو کان میں پڑ ہی جاتا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد جو روایت آ رہی ہے اس میں والناس اجمعین بھی ہے. حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. والناس میں والدہ بھی آ گئی، والناس میں والدہ بھی آ گئی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. پھر شبہ یہ ہوتا ہے کہ محبت تو امر غیر اختیاری ہے. محبت میلان قلب یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر میلان ہو جاتا ہے. اس لیے غیر اختیاری چیز کو کیوں ذریعہ بنایا نجات کا کہ مومن ہی نہیں ہوتا جب تک کہ میرے ساتھ محبت نہ ہو. جواب یہ ہے کہ یہاں محبت عقلی مراد ہے. عقلی محبت اختیاری ہوتی ہے. سوچے کہ آپ نجات کا ذریعہ ہیں.
اس لیے خود محبت ہو جائے گی. تو یہاں محبت عقلی ہے، اس لیے خواجہ ابو طالب کو محبت طبعی تو تھی، عقلی نہیں تھی کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نہیں سوچا، طبعی محبت تھی. وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوئی، عقلی محبت ہونی چاہیے، وہی مراد ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. پھر والد کو مقدم ذکر فرمایا، والدہ و ولدہ، والدہ و ولدہ، اس لیے کہ والد زیادہ ہوتے ہیں، ولد کم ہوتے. آپ اتنے بیٹھے ہیں، ولد کوئی 2-3 کا ہوگا تو ہوگا، والد سب کا ہے، والد آپ سب کا ہے. ولد کے 2-3 ہوں گے شادی شدہ، ان کا ولد بھی ہوگا. ولد تھوڑے ہیں، 300 میں سے 4-5 کے ولد ہوں گے اور والد 300. ہر ایک کا والد موجود، ہر ایک کا والد موجود. تو والد زیادہ ہیں، ولد کم ہے. اس لیے اکثریت کا لحاظ کرتے ہوئے والد کو پہلے ذکر کیا، ولد کو پیچھے ذکر. دوسرے عظمت والد کی عظمت زیادہ، عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے والد کو پہلے ذکر فرمایا. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں ذکر ہے حب رسول کا، اور حب رسول اور حب والد یہ دونوں قریب قریب ہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں والد جیسا ہوں. تو والد زیادہ مناسب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ مجھ سے محبت زیادہ ہو، والد سے بھی زیادہ ہو. اس لیے اپنی محبت کے ساتھ والد کو پہلے ذکر کیا کہ وہ حب رسول کے مناسب ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ والد وجود میں مقدم ہوتا ہے. پہلے والد ہوتا ہے یا ولد ہوتا ہے؟ والد. پہلے والد ہوگا تو ولد بھی ہوگا، والد ہی نہ ہو تو ولد کیسے ہو جائے؟ والد وجود میں مقدم ہوتا ہے، اس لیے ذکر میں بھی مقدم فرما دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو یہ سارا درجہ فنا فی الرسول کہلاتا ہے. فنا فی الرسول، فنا فی الرسول. اگلی روایت پڑھیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. 3 قسم کی محبت ذکر فرما دی. والدہ وولدہ والناس اجمعین. کیونکہ محبت 3 قسم کی ہوتی ہے. کبھی عظمت کی وجہ سے والد، کبھی شفقت کی وجہ سے ولد، کبھی احسان کی وجہ سے الانسان عبد الاحسان. کوئی احسان کر دے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے.
الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، تو احسان کی وجہ سے محبت ہو جاتی، والناس اجمعین میں احسان کی وجہ سے کوئی احسان کرے گا تو اس سے محبت ہو جائے گی۔ تو 3 صورتیں تھیں محبت کی، تینوں کو ذکر کر دیا۔ والد عظمت کی وجہ سے، ولد شفقت کی وجہ سے، ناس احسان کی وجہ سے۔ ان سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے کہ دنیا میں وہ ہدایت کا ذریعہ ہیں، آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ اس لیے آپ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ چلیے، باب حلاوت الایمان، باب حلاوت الایمان۔ جی ہاں، جی ہاں، حلاوت، حلاوت، حلاوت۔ نیکی کرنے میں مزہ ہے۔ ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ نیکی کرنے میں مزہ آئے۔ مجھے پڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ چھٹیوں میں اداس رہتا ہوں، کب چھٹیاں ختم ہوں، کب پڑھائی شروع ہو۔ تو حلاوت کا یہ مطلب کہ نیکی کے کام میں مزہ آئے، لطف آئے۔ دوسرے، مشقت محسوس نہ ہو۔ جب حلاوت ایمان کی ہوگی تو نیکی کے کام میں مشقت نہیں ہوگی۔ روزہ ہوتا ہے، کوئی مشقت نہیں، کچھ نہیں، مزے سے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تیسرے، جب دین اور دنیا کا مقابلہ ہو تو دین کو ترجیح دے۔ دین اور دنیا کا مقابلہ ہو تو دین کو ترجیح دے، یہ حلاوت کا اثر ہوتا۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ پھر حلاوت کی مناسبت یہ ہے کہ ابواب چل رہے ہیں دین کے شعبوں کے، ایمان کے شعبوں کے، جو حلاوت کے 3 سبب بیان فرمائے ہیں اس حدیث میں، وہ تینوں دین کے شعبے ہیں۔ 3 سبب بیان فرمائے، پڑھ لیجیے روایت۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ ہوں گی وہ حلاوت ایمان پا لے گا۔ جس میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ حلاوت ایمان پا لے گا۔ حلاوت، حلاوت اہل ظاہر کے نزدیک عقلی ہے، عقلی حلاوت۔ عقل کہتی ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، اور اہل باطن کے نزدیک عقلی بھی ہے، حسی بھی ہے۔ نیکی میں عقلی حلاوت بھی ہے، حسی حلاوت بھی ہے۔ اللہ اللہ اینٹ شیریں نست نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام۔ اللہ اللہ اینٹ شیریں نست نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام۔ یہ حسی حلاوت، عقلی حلاوت بھی، حسی حلاوت بھی، ان 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما،
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت باقی سب سے زیادہ۔ دوسری چیز ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، محبت رکھے کسی آدمی سے نہ رکھے مگر اللہ کے لیے، حب فی اللہ، حب فی اللہ۔ تیسرے وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کفر میں جانا اتنا ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں جانا ناپسند ہے۔ کوئی جلتی آگ میں پاؤں نہیں رکھتا، ایسے ہی مومن کفر میں جانا پسند نہیں کرتا، جیسے جلتی آگ میں جانا پسند نہیں کرتا ایسے کفر میں جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ تینوں چیزیں دین کے شعبے ہیں، اس لیے اس باب میں ذکر کیے اور اس باب کو یہاں لائے، کیونکہ ایمان کے شعبوں کا ذکر چل رہا ہے تو یہ تین چیزیں جو سبب ہیں حلاوت کا، وہ تینوں کی تینوں دین کے شعبے ہیں، ایمان کے شعبے ہیں۔ اس مناسبت سے یہ باب رکھا حلاوت کا۔ باب حلاوت الایمان، اضافت مفرد ہو تو پھر اضافت ہی مناسب ہوتی ہے۔ باب حلاوت الایمان، باب حلاوت الایمان۔ جی جملہ ہو تو پھر بابن فی بیان انہ قضا، یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب مفرد ہو تو پھر اضافت ہی مناسب ہوتی ہے۔ باب حلاوت الایمان، جی ہاں تو یہاں حلاوت کو بیان کر دیا کیونکہ اس کے اسباب دین کے شعبے ہیں۔ چلیے آگے۔ جی ہاں علامت الایمان حب الانصار، یہ جملہ ہے پورا، اس لیے بابن فی بیان انہ علامت الایمان حب الانصار، اور بابو بھی پڑھ سکتے ہیں، بابو کیونکہ جملے کی طرف بھی اضافت ہو جاتی ہے۔ باب حب علامت الایمان حب الانصار، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف تصدیق قلبی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو، جب تک کہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو، یہ اثر ہے حب الانصار، یہ تصدیق کا اثر ہے حب الانصار، یہ تصدیق کا اثر۔ میں آپ سے سبق سنوں گا، سوتے ہیں آپ؟ جی ہاں علامت الایمان حب الانصار، اس کا ربط یہ ہے ما قبل سے کہ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے۔ جی ہاں ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، حب فی اللہ کا ذکر تھا پچھلے باب میں، یہ بھی حب فی اللہ کا ایک فرض ہے، تخصیص بعد تعمیم، وہاں مطلقاً ذکر تھا حب فی اللہ کا، یہاں ایک خاص فرض حب انصار، یہ بھی حب فی اللہ کا ایک فرض ہے۔ جی ہاں مقصد یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق کے درجے میں کافی نہیں جب تک کہ اس کی کوئی علامت نہ ظاہر۔
یہ علامت ہے ایمان کی، حب الانصار، حب الانصار۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، علامت پیچھے رکھی، حلاوت کا باب پہلے رکھا، پچھلا باب حلاوت کا تھا، اب علامت کا ہے، کیونکہ حلاوت اقویٰ ہوتی ہے علامت سے، حلاوت اقویٰ ہوتی ہے علامت سے، اس لیے حلاوت کو پہلے ذکر کیا، علامت کو بعد میں ذکر کیا۔ انصار کون ہیں؟ ناصر کی جمع، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، اوس اور خزرج، ان دونوں کو انصار کہتے تھے۔ وجہ تسمیہ اگلے باب میں آ رہی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ان دونوں قبیلوں کے لوگ گئے تھے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ، اور آدھی رات کو عقبہ جو منا میں ہے، جس کی وجہ سے جمرہ عقبہ کہلاتا ہے، 3 جمرے ہیں جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ایک جمرے کا نام ہے جمرہ عقبہ، گھاٹی کے پاس ہے، اس گھاٹی میں یہ اوس و خزرج جمع ہو جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آدھی رات کو بیعت لیتے تھے، کیونکہ دن میں تو مشرکین تنگ کرتے تھے، چھپ کر آدھی رات کو ان سے بیعت لیتے تھے، اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں، اوس و خزرج۔ انصار جمع نصیر کی، جیسے اشراف جمع شریف کی، یا انصار جمع ناصر کی، جیسے اصحاب جمع صاحب کی۔ مفرد ناصر بھی کہہ سکتے ہیں، مفرد نصیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو علامت ہے ایمان کی حب الانصار، حب الانصار۔ یہ بھی حب فی اللہ کا ایک نمونہ ہے۔ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، جو انصار سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، جو انصار سے محبت رکھتا ہے وہ مومن۔ چلیے چلیے آگے، بابن، بابن یہ تتمہ ہے، گزشتہ باب، اس میں عنوان نہیں ہے، یا اکیلا باب ہو، پڑھ چکے ہیں آپ، عادات البخاری فی التراجم میں، کہ یہ اکیلا باب بھی ہوتا ہے، تو زیادہ تر وہ تتمہ ہوتا ہے ما قبل کا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ناظر خود لگائے، ترجمہ الباب خود لگائے، اس کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، اس کے ذہن کو تیز کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو یہ بابن آ گیا بغیر ترجمہ کے، یہ تتمہ ہے ما قبل کا۔ پیچھے تھا علامت الایمان حب الانصار، علامت الایمان حب الانصار۔ اس باب میں انصار کی وجہ تسمیہ ہے، ان کو انصار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نصرت کا وعدہ کیا تھا مکہ مکرمہ آ کر، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ آئے تھے کچھ آدمی انصار کے،
اوس و خزرج کے مدینہ منورہ سے انہوں نے گھاٹی میں بیعت کی تھی، بیعت العقبہ بیعت کی تھی کہ اگر آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی امداد کریں گے، اگر آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی امداد کریں گے، یہ وعدہ کیا تھا، اس لیے ان کو انصار کہتے۔ شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب مقصد یہاں وجہ تسمیہ بیان کرنی ہے انصار کی تو یہی ترجمہ الباب بنا دیتے، باب فی بیان وجہ تسمیت الانصار، یوں کیوں نہیں کر دیا؟ باب فی بیان وجہ تسمیت الانصار، انصار کو انصار کیوں کہتے تھے اس کی وجہ کا بیان، یہی باب بنا دیتے نا، یہ کیوں نہیں بنا دیا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ یہاں مناسب نہیں تھا، یہ یہاں مناسب نہیں تھا۔ من الایمان من الایمان من الایمان یہ چل رہا ہے، ایمان کا شعبہ ایمان کا شعبہ ایمان کا شعبہ، ٹھیک؟ تو اگر یہ عنوان بناتی باب وجہ تسمیت الانصار یہ مناسب نہ ہوتا، کیونکہ من الایمان کے خلاف ہو جاتا، آگے پیچھے تو من الایمان کہہ رہے ہیں، یہاں وجہ تسمیت الانصار، وجہ تسمیہ اور چیز ہے، شعبہ ایمان کا ہونا اور چیز۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، پیچھے جو 3 شعبے تھے، جی ہاں، حلاوت ایمان کے جو سبب ہیں 3 شعبے، وہ 3 اس لیے ذکر کیے کہ ان میں حب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور دوسرے وعدہ اور وعید پر اعتماد ہے کہ کفر میں داخل ہونا اتنا ہی برا سمجھتا ہے جتنا آگ میں چھلانگ لگانا، تو یہ وعید پر اعتماد، حب اور وعید، وعدہ و وعید پر اعتماد، اس درجے میں 3 شعبے تھے۔ بہرحال شعبوں کا بیان چل رہا ہے، شعبوں کا بیان چل رہا ہے، تو درمیان میں ایک باب رکھ دیتے وجہ تسمیہ کا، یہ مناسب نہیں تھا، یہ شعبوں کے مناسب نہیں تھا، اس لیے ذکر نہیں فرمایا۔ باب وجہ تسمیت الایمان، اس میں اب روایت پڑھیے۔ جی عبادہ بن صامت نقل کر رہے ہیں، وَقَانَ شَهِدَ بَدْرًا، یہ بدر کے صحابی ہیں، عبادہ بن صامت، یہ بدر میں شریک ہوئے تھے،
بدر میں شریک ہونے والوں کا درجہ اونچا ہے. 313 جو بدر میں شریک ہوئے ان کا درجہ اونچا ہے. اور جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں مولانا عبید اللہ صاحب میٹنگ کر رہے تھے ایک دفعہ اس دارالحدیث میں، پرانے دارالحدیث. میں چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا؟ کہ میٹنگ ہو رہی. میں نے کہا اچھا، مجھے تو بلایا ہی نہیں. پھر میں نے خود ہی کہا کہ ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، ہم تو اس درجے کے ہیں نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں. مولانا عبید اللہ صاحب بڑے حاضر جواب، کہنے کہ آپ تو 313 میں ہیں. کہ ہاں یہ تو بڑی بات ہے. آپ تو 313 میں ہیں. تو بہا 313 حضرات بدر میں شریک ہوئے. ان کا مقام اونچا تھا. حضرت عبادہ بن صامت بھی ان میں ہے. وہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ. حضرت عبادہ بن صامت نقبا میں بھی داخل ہیں، بدر میں بھی شریک ہوئے، نقبا میں بھی داخل ہیں. نقبا جمع نقیب کی. نقیب کہتے ہیں نگران کو، جس کو ہم ضامن یا سالار یا نمبردار یا سردار کہتے ہیں. ان کو عربی میں نقیب کہتے ہیں. ضامن، سالار، نمبردار، سردار، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ ان 12 حضرات میں تھے جو بیعت عقبہ میں شریک ہوئے. یہ بھی ان کا اونچا مقام. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں لیلۃ العقبہ، عقبہ کی رات، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو بیعت فرماتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور آپ کے ارد گرد جماعت تھی صحابہ کی. بایعونی بایعونی، بیعت ہو جاؤ، بیعت ہو جاؤ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں بیعت کے بے سے لیا گیا. اور یہاں بھی ایک قسم کی بے ہوتی ہے. یہاں بھی ایک قسم کی بے ہوتی ہے. جیسے بے میں دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. بائیں چیز دیتا ہے، مشتری قیمت دیتا ہے. بائیں چیز دیتا ہے، مشتری قیمت دیتا ہے. دونوں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. ایسی جو بیعت ہوتی ہے اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت ہوتے تھے تو وہ وعدہ کرتے تھے اطاعت کا، وہ وعدہ دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرماتے تھے ثواب کا، تمہیں ثواب ملے گا. تو آپ ثواب کا وعدہ دیتے تھے، وہ اطاعت کا وعدہ دیتے تھے، آپ ثواب کا وعدہ دیتے تھے. دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ دینا پایا جاتا تھا. اس لیے بیع ہو جاتی تھی، بیعت ہو جاتی تھی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں بیعت کی 4 قسمیں ہیں. بیعت کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے بیعت اسلام، کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے، کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے، یہ بیعت اسلام.
دوسری ہوتی ہے بیعت خلافت. بیعت خلافت اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب خلیفہ وقت فوت ہوتا ہے تو اہل حل و عقد کسی جگہ جمع ہوتے ہیں. اہل حل و عقد کسی جگہ جمع ہوتے ہیں. ان کو کسی ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ووٹوں سے کچھ آدمی چنے جائیں. نہیں. شہرت کی بنا پر وہ مشہور ہوتے ہیں اہل حل و عقد جن پر لوگوں کو اعتماد ہے. علماء صلحاء جن پر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے وہ مشہور ہوتے ہیں. شہرت کی بنا پر وہ متعین ہوتے ہیں کہ یہ اس شہر کے 3 آدمی، دوسرے شہر کے 2 آدمی، تیسرے شہر کے 4 آدمی، ان پر لوگوں کو اعتماد ہے. وہ سب جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر ایک شخص کو خلیفہ بنا دیتے. شریعت میں یہ اصول ہے. شریعت میں کہیں ووٹیں ثابت نہیں ہیں. شریعت میں کہیں ووٹیں ثابت نہیں ہیں کہ ووٹ دو. جی ہاں. پھر ووٹ جس کے زیادہ ہوں بس وہ صدر ہے. ٹھیک. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تم اکثریت کا لحاظ کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر دیں گے. اکثر کے قول کا لحاظ کیا جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اب دنیا میں اکثر کافر ہیں. دنیا میں اکثر اس وقت بھی کافر ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک ہر زمانے میں کافروں کی اکثریت رہی ہے. اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر زیادہ تھے. ان کے باپ کے بعد بھی تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ان کے بعد کا زمانہ، ہر زمانے میں کافر بھی زیادہ رہے. اب بھی کافر ہی زیادہ ہیں. جی ہاں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سلطنت تو بڑی بن گئی تھی مسلمانوں کی. سب سے بڑی سلطنت مسلمانوں کی بن گئی تھی کیونکہ 2 بڑی حکومتیں تھیں. ایک قیصر کی، ایک کسریٰ کی. ایک روم میں عیسائیوں کی حکومت تھی. قیصر روم ہوتا تھا. وہ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ان کو جگائیے. جی ہاں. آپ اگلے گھنٹے میں آگے آ جائیے گا. اگلے گھنٹے میں سرخ رومال والے صاحب آگے تشریف لے آئیے. اگلے گھنٹے اب تو تھوڑا وقت ہے، آپ بیٹھے رہیں. جی ہاں. بقرعید کے بعد میں بدلوں گا جگہ، اگلے پیچھے آگے، کیونکہ وہ سناتے ہی نہیں، وہ پیچھے بیٹھ کر چلے جاتے. ان سے بھی سنیں انشاءاللہ. 3-4 دفعہ بدلیں گے سال میں تاکہ سب سے سننا پایا جائے. تو بہرحال جب خلیفہ فوت ہوتا ہے کسی ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اہل حل و عقد شہرت کی بنا پر متعین ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں.
وہ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر مشورہ کریں کہ کون خلافت کا مستحق ہے، کون نظام چلا سکتا ہے، اس کو خلیفہ بنا دیں۔ بس وہ خود بھی اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، اوروں کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ موت تک خلیفہ رہتا ہے، موت تک وہ خلیفہ رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد پھر انتخاب کرو، پھر خلیفہ نیا بناؤ، پھر بادشاہ نیا بناؤ، پھر صدر نیا بناؤ، نہ، وہ موت تک خلیفہ ہے۔ اور اس کی بغاوت بھی اس وقت تک جائز نہیں ہوتی جب تک کہ کفر بواح، بواح کا لفظ ہے فقہ کی کتابوں، جب تک وہ کفر بواح نہ کرے، یعنی وہ ظاہر طور پر اعلان نہ کرے کہ وہ عیسائی بن رہا ہے، وہ یہودی بن گیا ہے، وہ ہندو بن گیا ہے، جب تک یہ اعلان نہ کرے اس وقت تک اس کی بغاوت بھی نہیں ہو سکتی۔ شریعت کا نظام یہ ہے، وہ موت تک خلیفہ رہے گا، مرنے کے بعد پھر نیا خلیفہ بنے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر انصار جمع ہوئے، ابھی آپ کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا، انصار جمع ہو گئے ثقیفہ بنی ساعدہ میں، مدینہ منورہ میں ایک سرائے تھی، اس کا نام تھا ثقیفہ بنی ساعدہ۔ اس میں انصار جمع ہو گئے تاکہ اب خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ مہاجرین کو بھی پتہ چلا، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ عبد الجراح، ان کو پتہ چلا تو یہ حضرات بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب سب نے مشورہ کیا کہ اب خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ انصار نے یہ کہا، منا امیر و منکم امیر، 2 امیر بنا لو، ایک مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی تقریر فرمائی، حضرت عمر فاروق نے بھی تقریر کرنی تھی کہ میں نے سوچی تقریر لے کر ابو بکر نے تقریر فرما دی اور مجھ سے کہیں بہتر تقریر فرمائی۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الائمۃ من قریش، الائمۃ من قریش، امام قریش سے ہوں گے، اس لیے قریش میں سے کسی کو منتخب کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر ہاتھ مار دیا، بس آپ سے بہتر کون ہے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ باقی جتنے بیٹھ تھے سب نے بیعت کی، انصار نے، مہاجرین بھی جو تھے، اور صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، خلیفہ بن گئے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ حضرت صدیق اکبر نے خود ہی کہہ دیا تھا، اعلان کر دیا تھا، وفات کے قریب جمع کیا، کھڑکی میں سے جھانکے صدیق اکبر کہ میں ایک بات کرنے والا ہوں، سب کو ماننی پڑے گی۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ عمر کے سوا کسی کا نام نہ لیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، ان کا نام ہی لینے والا تھا، میں عمر ہی کا نام لینے والا تھا، بس وہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد۔ سب نے کہا ٹھیک ٹھیک، اس سے کچھ مشورہ کرنا ہی نہیں پڑا۔ صدیق اکبر کی وفات کے فوراً بعد عمر فاروق
خلیفہ بن گئے۔ عمر فاروق نے 6 حضرات کے نام اپنی وفات کے قریب بتائے کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا۔ ان میں سے حضرت عثمان کو منتخب کر لیا۔ جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے تلاش کیا، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ ان کے سوا کوئی نہیں بن سکتا خلیفہ۔ تلاش، وہ چھپے پھرتے تھے، کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا لیں، چھپے پھرتے تھے۔ حضرت علی تلاش کر لیا کہ باغ میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو لیا کہ آپ کو بننا پڑے گا ورنہ انتظام خراب ہو جائے گا، لوگ منتشر ہو جائیں گے، فساد ہوگا، بہت مارے جائیں گے، اس مجبوری سے آپ کو بننا پڑے گا۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ تو بارہ شریعت کا اصول ہے کہ خلیفہ بنایا جاتا ہے، موت تک خلیفہ رہتا ہے، یہ بیعت خلافت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بیعت اسلام تھی وہی بیعت خلافت بھی تھی، کیونکہ آپ خلیفہ بھی تھے۔ تیسری ہوتی ہے بیعت طریقت، کہ دینی ترقی کے لیے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنا کہ آپ مجھے مشورہ دیں گے، میں عمل کروں گا۔ چوتھی ہوتی ہے بیعت جہاد، کہ جہاد کے موقع میں لڑائی سخت ہو تو سالار بیعت لیتا ہے کہ بھاگنا نہیں ہے، مر جانا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ